پاسداران انقلاب کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پاسداران انقلاب نے امریکی پرچم بردار بحری جہاز کو روک لیا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ امریکی بحری جہاز کو کیوں روکا گیا؟ اس سارے معاملے پر عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ایک امریکی پرچم بردار بحری جہاز ایران کے پانیوں میں آیا اور پھر پاسداران انقلاب نے اسے روک لیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ اب وہ جنگ جو کہ ہم کہہ رہے تھے کہ دستک دے رہی ہے، ناکنگ ایٹ دا ڈور آف ایران ہے، ابراہم لنکن آ گیا ہے، اس کا آغاز ان جھڑپوں سے ہو گیا ہے۔ یعنی یہ وہ جھڑپیں ہیں جس طرح سے ایک ڈرون اڑا، ابراہم لنکن پر گیا اور وہاں پر سے ڈیٹا ٹرانسفر کیا اور اس کے بعد اس کو گرا لیا گیا۔ F-35 نے فضا میں اڑان بھری اور اس کو انٹرنیشنل پانیوں میں گرا لیا۔ اسی طرح ایران کی کشتیاں، جو جنگی کشتیاں ہیں، وہ مسلسل سرویلنس پر ہیں اپنے اپنے علاقے کے اندر۔ وہ جانتی ہیں کہ امریکنز رات ہو دن ہو 24 گھنٹے وہ اس کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو خلیج فارس کو اور آبنائے ہرمز کو ملنے والا جو گیٹ وے ہے، آئل گیٹ وے کہتے ہیں اس کو بند کرنے کی کوشش کرے گا، جس سے ایران کی تیل کی ترسیل جو ہے وہ رک جائے گی۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایران کی لائف لائن روک لی جائے یا اس کی آکسیجن بند کر دی جائے۔ اس کی حفاظت کے لیے ایران نے ایسا زبردست سسٹم اور نظام بنا رکھا ہے کہ کوئی پرندہ بھی اس کے پانیوں کے قریب سے نہیں گزر سکتا۔ یہ امریکی جہاز تھا جس کو ایک ٹیسٹ کے لیے جو ہے بھیجا گیا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ ایران اس کو تباہ و برباد نہیں کرے گا، لیکن ایران ریئیکٹ کیسے کرے گا، یہ جہاز اس مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ اس پر پرچم لہرایا گیا امریکہ کا اور اس کو ان پانیوں میں جو کہ آبنائے ہرمز اور آبنائے ہرمز میں ایران کا علاقہ ہے اس کے اندر داخل کیا گیا، جہاں پر ایرانی ڈرونز نے بروقت جو ہے اپنے ہیڈ آفس میں یہ بات پہنچائی کہ اس وقت ایک جہاز جو ہے ان نون اور بنا کسی مقصد کے ان کے پانیوں میں داخل ہوا ہے، جس کے بعد جنگی بوٹس جو ہیں وہ حرکت میں آئی۔ انہوں نے جہاز کو نہ صرف روکا بلکہ واپس جانے پر بھی مجبور کیا۔ یعنی یہ ٹیسٹ کیس اس لیے تھا، یہ ٹیسٹ کیا جا رہا تھا کہ کیا ایرانی جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ تو اس جہاز کو روکنے پہ اور اسے واپس بھیجنے پر مجبور کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ ایرانی جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے۔ اچھا، ایران بھی جاگ رہا ہے، ایران کے دوست بھی جاگ رہے ہیں۔ ذرا بات کو سمجھے، اس وقت اس پانیوں کے اوپر بے شمار سیٹلائٹس جو ہیں فوکسڈ ہیں۔ 40 سے 45 کے قریب تو سیٹلائٹس چائنا کے ہیں جو ان پانیوں پر مرکوز کر دیے گئے ہیں تاکہ یہاں کی نقل و حرکت جو ہے اس کو مانیٹر کیا جا سکے۔ یہ بڑا اہم خطہ بن گیا ہے۔ وینزویلا والے واقعے کے بعد چین جو ہے وہ اب بہت زیادہ محتاط انداز کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اسی انداز کے ساتھ ایران بھی کام کر رہا ہے۔ ایران نے اس جہاز کو ڈبویا نہیں، ایران کی کشتیوں نے اس جہاز کو گھیرے میں لیا، اوپر ڈرونز نے فلائی کیا، بتایا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ انٹرنیشنل پانی نہیں ہے، آپ واپس چلے جاؤ۔ یہ وارننگ تھی اور اس کے بعد اس کو لاسٹ وارننگ دی گئی کہ اگر آپ نے رخ تبدیل نہ کیا تو آپ کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ اس وارننگ سے کیا سمجھے کہ اگر یہ ٹیسٹ کیس تھا، ایک جہاز آیا ان کے پانیوں میں اور اسے انہوں نے پکڑ کے واپس بھیج دیا، اس کا مطلب ہے کہ آئندہ یا آنے والے چند گھنٹوں میں یا چند دن میں امریکہ ایسی کوئی غلطی کرنے والا نہیں؟ دیکھیں عدیل بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعے کو مذاکرات ہونے ہیں اور ان مذاکرات میں جو ہے پیش رفت اسی صورت میں ہونی ہے جب ان پانیوں میں امن ہوگا۔ لیکن آپ دیکھ لیں، کل اناؤنس ہوا اور یہ کہا گیا کہ ابھی تک اس کا ایجنڈا سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کے باوجود کل ایک ڈرون جاتا ہے جو کہ ایران کی طرف سے گیا اور اس نے سرویلنس کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں جاسوسی کہہ لیں، اس نے اپنا کام مکمل کیا اور اس کے بعد ایک امریکی جہاز جو ہے وہ ایرانی پانیوں کے اندر آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ سرحدی جھڑپیں کہیں، پانیوں کی بھی سرحدیں ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے کا سارا سمندر امریکہ کا ہے یا سارے کا سارا سمندر ایران کا ہے یا پاکستان کا ہے یا رشیا کا ہے۔ سمندر کی حدود ہیں، کتنے ناٹیکل مائل تک کون سا ملک ہے اور کون سا انٹرنیشنل وے ہے تاکہ وہاں سے دنیا کے جہاز گزر سکیں۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو لے کر ایران جو ہے اس وقت بہت سینسیٹیو ہے اور اس نے اپنی سینسیٹیوٹی بھی دکھائی اور اپنی ٹیکنالوجی کو بھی شو کیا ہے۔ میں نے دو روز پہلے یہ بات بتائی تھی کہ اس وقت جتنی آپ کہہ لیں کہ سرویلنس ہے وہ بائیڈو کے ذریعے کی جا رہی ہے۔
بائیڈو جو ہے یہ چینی سسٹم ہے جس کو ایرانیوں نے جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. اس سے نہ صرف وہ اپنی نیویگیشن کو بہتر بنا رہے ہیں بلکہ دوسری نیویگیشن کو ٹریک بھی کر رہے ہیں. بالکل. یعنی جو جی پی ایس اورینٹیڈ نیویگیشنز ہے جو کہ امریکنز ہیں ان کو نہ صرف ٹریک کر رہے ہیں بلکہ بر وقت جو ہے ڈیٹا کنٹرول سینٹر تک پہنچا رہے ہیں. یہ وہ معاملہ ہے جس کو لے کر امریکہ جو ہے خوف زدہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک دن میں یا ایک ہی رات میں سمجھ لیں کہ دو ایسے واقعات چند گھنٹوں میں دو ایسے واقعات ہوئے ہیں جس نے امریکہ کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے. ایک تو ان کا ڈرون اڑنا، پوری سرویلنس کرنا، وہ ابراہم لنکن تک پہنچ جانا، اس کی معلومات دے دینا. دوسرا امریکی پرچم بردار بحری جہاز کو روکنا، اس کو راستہ بدلنے پر مجبور کرنا. تو بڑی کامیابی ہے ایران کی. میرا خیال ہے یہ کامیابی اس لیے بھی اس کو کامیابی میں کہتا ہوں کیونکہ ان کا ڈرون ابراہم لنکن سے اوپر سے فلائی کر گیا. بالکل. یہ خطرناک بات ہے. اور اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر بھی ہو گیا. یعنی آپ اس کی ڈیٹا ٹرانسفرمنگ کو جیم نہیں کر پائے. آپ نے وہ ہونے دیا یا آپ اس کو روک نہیں پائے. یقیناً نہیں روک پائے ہوں گے. لیکن اگر آپ روک نہیں پائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس جہاز کے متعلق تمام معلومات جو ہیں وہ ایران اور چین کے پاس ہیں. ایسا ہی ہے. اور اس کا مطلب ہے چین معلومات ایران کے ذریعے ہوتے ہوئے چین تک پہنچ جانا بہت بڑی بات ہے. اچھا، یہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ سوال پوچھیں گے بھی کیونکہ اس سے پچھلا بھی لوگ ہم نے اسی بات پر کیا تھا کہ وہ جو ڈرون تھا شاہد 139 وہ تھا تو اس میں ایک ڈیٹا کیا تھا اس سب کو پتہ ہے. ابراہم لنکن کا میں نے 2-3 ولاگ کیے. آپ نے ایک فلم کتنا بڑا بحری جہاز ہے، کتنے طیارے اس پہ ہیں، کون سا انٹرسیپٹر سسٹم ہے، کتنے اہلکار ہیں، یہ ساری ایسی معلومات ہیں. تو پھر کون سا ڈیٹا تھا جو شاہد 139 لے کر گیا؟ وہ یہی والا لے کے گیا. نہیں، یہ ڈیٹا نہیں لے کے گیا. یہ ڈیٹا آپ کو نیٹ پر اویلیبل ہے. آپ ابراہم لنکن کے متعلق کھولیں آپ کو پتہ چل جائے گا. عدیل بھائی، ڈیٹا یہ ہے کہ اس کے اندر جو دوسرے سگنل ٹریکنگ سسٹمز ہیں وہ کون سے ہیں. اچھا، زبردست. یہ بڑی زبردست. یعنی ان کے اندر وہ ٹیکنالوجی جس میں ایسے سگنلز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں جس سے آپ کے میزائلز جو ہیں وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اس کی طرف نہیں آ سکتے ہیں. آپ ان کے میزائل امریکنز کے میزائلز جو ہیں وہ کیسے سینسرز استعمال کرتے ہیں ان کا اگر اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اس کو ہیک کیا گیا ہے. اچھا، یعنی اس کے سسٹم کو ہیک کرنا ایک طرح کا. یہ وہ ڈیٹا ہے جو ٹرانسفر ہوا ہے. صحیح. یعنی اس کا مطلب ہے ڈیٹا بھی ٹرانسفر ہو گیا اور یہ بھی چیک ہو گیا کہ ہم ان کے یہ والے سسٹمز ہیک کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور وہ کامیابی سے کر رہی ہے. دیکھیں ایران دعویٰ کر رہا ہے ایران انٹرنیشنل نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے وہ ڈیٹا کامیابی کے ساتھ جو ہے حاصل کر لیا ہے. شاید 139 جو تھا وہ گیا، وہ تو ہے ہی خود کچھ تھا. تو اب یہ جہاز کا روکنا اور بر وقت کارروائی کرنا میرا خیال ہے شاید یہ اس ڈیٹے کی بدولت نہ ہو کیونکہ ان کے تمام سگنلز جو ہیں ان کو اگر انٹرسیپٹ کیا جا رہا ہے یعنی اس کو روکا جا رہا ہے یا اس میں خلل ڈالا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ ڈیٹا جمع بھی کیا جا رہا ہے اور وہاں سے یہ ڈیٹا ریئل ٹائم میں آگے ٹرانسفارم ہو رہا ہے، یعنی آگے پھیلایا بھی جا رہا ہے. تو یہ ایک چیز امریکنز کے لیے واقعی خطرناک ہے. میں تو سمجھتا ہوں خطرناک ہے. بالکل. بہت شکریہ عامر رضا جی. بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا کہ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کے پانیوں میں آنے والے امریکی بحری جہاز کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، اسے کیسے روکا گیا اور اسے کیسے راستہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ ڈرون جو ایران سے اڑا اور امریکی بحری بیڑے کی مکمل تفصیلات لے کر ایران کو منتقل بھی کر دی. یہ ساری تفصیلات عامر رضا نے آپ کو بتائیں. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.